جیسے ہی میں نے دفتر میں قدم رکھے تو میں سر جھٹک کر رہ گئی، کیونکہ آج پھر سے وہ پھول میرے منتظر تھے۔ پھولوں کے ان گلدستے کے اندر ایک کارڈ بھی رکھا ہوتا تھا، جس پر روزانہ کوئی نئی بات لکھی ہوتی تھی۔ میں نے روزانہ کی طرح کارڈ لے کر پھاڑا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، جبکہ ان پھولوں کو میں نے چوکیدار کو کہہ کر باہر پھینکوا دیا تھا۔ یہ معمول پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھا، اور اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہی ہونے لگ گئی تھی کہ یہ بھی ایک معمول کا ہی حصہ ہے کہ میں دفتر میں قدم رکھوں اور کوئی میرے لیے یہاں پر کولاب رکھ جائے، یا جو کوئی بھی تھا یہ یہ واضح طور پر میرا مذاق بنانا چاہتا تھا، اس لیے ایسا کر رہا تھا۔ چھٹیوں کے بعد پہلے دن جب میں دفتر آئی اور چوکیدار نے مجھے بتایا کہ میرے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی کوئی میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لے آیا ہے، تو میں چونک گئی تھی کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ گلدستے میں موجود کارڈ میں نے لے کر پڑھا تو اس پر ایک ہی عبارت لکھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے وہ عبارت پڑھ کر بے انتہا غصہ آیا، اور اسی غصے میں نے وہ پھول اور کارڈ پیر پھینکوا دیے، اور اس کے بعد تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا۔ روز وہ پھول آتے اور میں انہیں روز پیر پھینکوا دیتی۔ میرا خیال تھا کہ جو کوئی بھی وہ پھول رکھنے آتا ہے اس کو لازمی پتہ چل جاتا ہوگا کہ اس کے پھولوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ مجھے جیسی عورت کے ساتھ کون ایسا مزاق کر سکتا ہے؟ چوکیدار کئی بار پوچھا، مگر وہ یہ کہتا کہ میرے آنے سے پہلے ہی یہ پھول گیٹ پر پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ جیسے وہ چوکیدار بھی اس شخص کے ساتھ ملا ہو۔ ایک دن پھر سے پھولوں کا گلدستہ ملا، اس کے ساتھ لکھے کارڈ پر ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جسے پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہوتی ہو، لیکن آج کے بعد میں یہ پھول نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اب میں تمہیں ایک ہی بار رخصت کروانے آؤں گا۔ بہت جلد میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا۔ رشتے کے نام پر تو میرے دل کے زخم ہی ہرے ہو گئے۔ یہ لفظ تو جیسے میرے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ میں 40 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے ابھی تک خاندان سے بیر میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں لے کر آیا تھا، اور میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی تھی۔ ہمارے خاندان کا بہت ہی عجیب رواج تھا کہ جو بھی پہلا رشتہ آتا لڑکی کے لیے فوراً ہی اسے ہاں کر دی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سمجھا جاتا تھا کہ پہلا رشتہ خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے خاندان میں گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پہلے رشتے کو انکار کر دیں۔ اسی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا میرے ماں باپ میری بہنوں کو اسی کے ساتھ بیاہ دیتے۔ مجھ سے چھوٹی بہنوں کی اسی طرح سے شادی ہو چکی تھی، حالانکہ وہ تینوں لڑکے کسی طور پر بھی میری بہنوں کے قابل نہیں تھے، لیکن جو کہ میرے ابا کا مزاج شروع سے ہی حاکمانہ رہا ہے اور ہم ان کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میری بہنیں چپ چاپ رخصت ہو گئی۔ ابا نے بچپن سے ہی ہم بہنوں پر بہت سختی کر رکھی تھی۔ ابا نے کبھی ہم بہنوں کو غیر ضروری باہر نکلنے نہیں دیا، بلکہ ہم لوگوں کو تعلیم بھی مناسب سی دلوائی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم سب بہنوں کو گھر بٹھا لیا تھا، اور جیسے ہی کوئی پہلا رشتہ آتا فوراً ہی بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا۔ میں بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی، لیکن اب تک میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک بدصورت لڑکی ہوں تو کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں دے گا، اسی لیے مجھ پر اتنی سختی بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے جب میٹرک کا امتحان پاس کیا تو کافی سالوں کے بعد بھی جب رشتہ آنے کی امید نہیں بنی تو میں نے آگے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ابا تو کیا گھر میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، شاید وہ اس امید میں تھے کہ جب تھوڑی خود مختار ہو جاؤں گی تبھی کوئی لالچ میں ہی صحیح میرے گھر رشتہ لے کر آ جائے، لیکن افسوس کی بات تھی کہ آج تک ایسا نہ ہو سکا، اور آج 40 سال کی عمر میں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو میری فکر تھی تو وہ صرف نوشی تھی۔ نوشی میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ خاندان میں سے تو کوئی نوشی کے برابر کا تھا ہی نہیں، اور اب میرے بھائی بھابھی سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی پہلا رشتہ برادری سے بیر کا آ جائے گا تو وہ نوشی کو بھی رخصت کر دیں گے۔ رہی میں اپنی بدصورتی کے ساتھ سمجھوتہ کر چکی تھی، اور میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اب میرا کبھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شادی ہوگی، اور میں
ہمیشہ اسی گھر میں ہی رہوں گی۔ تو آپ یہ کون میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے آ گیا؟ میں نے گھبرا کر جلدی سے وہ کارڈ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کہیں کوئی نہ پڑھ لے اور میرا مذاق نہ بنا دے۔ مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے کون محبت کر سکتا تھا؟ میں گھر آئی تو میری بھتیجی نوشی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے لیے بہت جلدی ایک رشتہ آئے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ یہ نوشی کیا کہہ رہی تھی، کہ میرے لیے جلد ہی آنے والے دنوں میں کوئی رشتہ آئے گا؟ کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ مگر اسے کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو صرف میرے تک ہی محدود تھی، میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ اپنی طرف سے ہی یہ بات کہہ رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کرنا، اور وقتی طور پر چپ بھی ہو گئی۔ مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پکا رہی ہے۔ کافی دنوں سے میں اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، یہ کافی مشکوک حرکتیں کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے اتنے دن اس پر صرف اس لیے دھیان نہیں دیا کہ یہ شروع سے ہی شرارتی لڑکی ہے، اس لیے ہر وقت الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس چکر میں بڑھ چکی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے تو میں بھی اس بات کو بھول گئی کہ اس نے میرے لیے کیا کہا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پھوپھو کل تمہارا رشتہ آئے گا اور تم اچھے سے تیار ہو جانا اور کالے سے جلدی گھر واپس آ جانا۔ یہ سن کر میں تو اچھل ہی پڑی کہ یہ وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے لیے رشتہ، وہ بھی اس عمر میں، لیکن گھر میں تو مجھے کسی نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اچانک میرا دل دھڑکنا بھول گیا، مجھے لگا کہ شاید وہی پھول بھیجنے والا رشتہ لے کر آ رہا ہے، لیکن حیرانی بات یہ تھی کہ نوشی کو اس بارے میں کیسے معلوم تھا؟ کہیں اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ تو نہیں تھا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ کی اماں کو بھی نہیں معلوم، صاحب کو کل ہی معلوم ہوگا، آپ کو بس میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ میں نے اس کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کی اور اگلے دن معمول کے مطابق کالج سے واپس آئی تو گھر آتے ہی مجھے دھچکا لگا، کیونکہ گھر میں تو واقعی مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل میں خوشی فہمی پیدا ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اس خوش فہمی کو نوچ کر دل سے نکال پھینکا۔ بھلا 40 سال کی عمر میں کیسا رشتہ؟ میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو وہاں تو 3 خواجہ سرا بیٹھے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے گھر کیا کر رہے ہیں۔ امی اور ابا بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سب کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوشی نے میرے ساتھ مذاق ہی کیا تھا اور میں یہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ بھی حیرانی والی بات ہی تھی کہ وہ خواجہ سرا ہمارے گھر کیا کرنے آئے تھے۔ آج سے پہلے تو دروازے سے ہی ایسے لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا، اور آج نہیں، آج انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم چائے لے کر ذرا ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ آپ خود ہی انہیں چائے پلا دیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ وہ لوگ تمہارے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے لیے خواجہ سرا کا رشتہ آیا ہے؟ یہ سن کر مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بدصورت تھی اور کسی کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتی تھی، مگر میں اتنی بے وقت بھی نہیں تھی کہ کوئی خواجہ سرا میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ اماں بے بسی سے کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، تم جانتی ہو کہ اس گھر کا رواج کیسا ہے، اور تمہارے لیے پہلا رشتہ آیا ہے تو ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں نے نیچے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کمرہ بند کر لیا۔ مجھے نہیں امید تھی کہ اس رشتے کو ہاں کی جائے گی، لیکن سب کچھ میری امیدوں کے برعکس ہوا۔ جب اماں نے آ کر بتایا کہ تمہارے بھائی نے ہاں کر دی ہے اور اگلے مہینے تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی ہے، یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھی کہ آج اتنے سالوں کے بعد پہلا رشتہ آیا بھی تو ایک ہیجڑے کا۔ لیکن سوال تو یہ تھا کہ انہیں کس نے میرے بارے میں اور ہمارے خاندان کے اس رواج کے بارے میں بتایا تھا، جو وہ یوں پر اعتماد ہو کر میرا رشتہ لینے ہی آ گئے۔ میرا دھیان فوراً اپنی بھتیجی نوشی کی طرف گیا۔ وہ اتنے دنوں سے میرے رشتے کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ضرور اس سب کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ میں نے نوشی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ میں تو
آپ سے مذاق کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا سچ میں کوئی رشتہ آ جائے گا۔ مجھے اس کی باتوں کو یقین نہیں آیا۔ میں اب اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو چکی تھی اور مجھے اس بار بھی بے انتہا غصہ بھی تھا کہ اس نے میری زندگی کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا میں اسے قصوروار نہ ٹھہراؤں۔ تنگ آ کر میں نے اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ جی آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے بھی میری ایک نہ سنی۔ ابا کہنے لگے کہ خاندان کا رواج ہے کہ لڑکی کے لیے جو بھی پہلا رشتہ آئے، چاہے وہ اس کے قابل ہو یا نہ ہو، اس کا بیاہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے 3 بیٹیوں کی دفعہ یہی کیا تھا تو تمہاری دفعہ بھی ہم یہی کریں گے۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، تڑپی، لیکن میری فریاد کسی کام نہ آ سکی اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ مجھے زبردستی دلہن بنا کر میرا نکاح کر دیا گیا اور مجھے زبردستی اسی ہجڑے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ہجڑا کمرے میں داخل ہو کر میرا گھونگھٹ اٹھائے گا تو میں فوراً ہی اس پر حملہ کر دوں گی اور اسے بے ہوش کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں گھونگھٹ نکال کر اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور میرا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا تو میں بھرپور شدت سے اس پر وار کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک چونک کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں اپنے سارے ارادے بھول گئی کیونکہ میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں اس شخص کو پہچانتی تھی لیکن میں تو اسے ایک مرد ہی سمجھتی رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اسے پہلی بار کب دیکھا تھا۔ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ رات کو کسی پہر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں چونک گئی کیونکہ میری بھتیجی بستر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ واش روم میں ہوگی، اسی لیے میں کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کافی دیر بعد جب وہ بستر پر نہیں آئی تو میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ ایسے بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں اسے ڈھونڈنے باہر چلی گئی لیکن باہر بھی کہیں وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے واش روم میں بھی دیکھ لیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب وہم ستانے لگے کہ میں نے اچانک چھت پر ایک حلیہ سا دیکھا، شاید وہ چھت پر تھی۔ میں بھاگتے ہوئے چھت پر آئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی، وہ وہیں تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہیں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں تو اس خیال سے ہی کانپ گئی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ رات کے اس پہر چھت پر موجود ہے۔ اگر ابا یا بھائی میں سے کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ گھبرا کر پلٹی اور مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں یوں اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ جاؤں گی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس آدمی سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی اور اس زمانے کی بالکل مجھے سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیسے کسی کی جال میں بھی پھنس سکتی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس لڑکے کو دیکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے چھلانگ لگائی اور چھت پر سے بھاگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اپنی بھتیجی کو غصے سے دیکھتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ پھوپھو، خدا کے لیے امی کوئی یا گھر میں اور کسی کو نہیں بتانا ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اسے گھورا اور کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے تو تم اس چکر میں پڑی ہی کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی پھوپھو میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں، یقین جانو میں اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بات کرنے گئی تھی۔ میں چونک گئی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ رات کے اس پہر وہ چوری چھپے اس آدمی سے مل رہی ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ میں نے جب وضاحت مانگی تو کہنے لگی کہ تمہارے آنے والے کچھ دنوں میں خود پتہ چل جائے گا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اس آدمی کو نہیں دیکھ سکی۔ میرے دیکھنے سے پہلے وہ فرار ہو چکا تھا۔ اگر میں اسے دیکھ لیتی تو اسے سمجھاتی کہ وہ آئندہ میری بھتیجی سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ نوشی اپنے باپ کی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی اور بھائی اس کے معاملے میں تو میرے ابا کی بھی نہیں سنتا تھا، اور چونکہ حالات بھی کافی بدل گئے تھے اس لیے انہوں نے نوشی کو کالج میں داخل کروا رکھا تھا۔ وہ کالج کے چوتھے سال میں داخلہ لینے والی تھی اور اس کا باپ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں نوشی کو بھی واپسی پر پک کر لیتی ہوں اور ہم دونوں اکٹھے گھر چلے جاتے ہیں، اس لیے میں اس کے کالج چلی آئی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کالج کی گیٹ سے نکل کر ایک گاڑی میں بیٹھ رہی ہے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے فوراً رکشے والے کو اس گاڑی کو
کا پیچھا کرنے کا کہا، جس میں وہ میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک پارک میں جا کر رکی تھی اور میں بھی اندھی طوفان کی طرح نوشی کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس آدمی کو دیکھا جو کسی بھی طرح 40 سال سے کم عمر نہیں تھا، اور وہ میری معصوم کم عمر بھتیجی کو بساتے ہوئے تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا، خاص طور پر اس آدمی پر۔ اس لیے میں نے وہاں جاتے ہی ان دونوں کی چوڑی پکڑ لی اور مجھے سامنے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ میں نے نوشی کو تھپڑ مارا، اس آدمی کو بھی خوب باتیں سنائی اور اس کو واضح طور پر دھمکی دی کہ آئندہ وہ مجھے میری بھتیجی کے قریب نظر نہ آئے۔ نوشی چیختی رہ گئی کہ وہ میرا صرف ایک اچھا دوست ہے اور ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں برباد کرنے آئے ہیں، مگر میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس آدمی نے تو مکمل طور پر نوشی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں فضول میں اس پر سختی کر رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے پھر سے نوشی اور اس آدمی کو ساتھ دیکھا تو میں نے اس آدمی کو صاف صاف دھمکی دے دی کہ اگر آج کے بعد وہ مجھے اپنی بھتیجی کے قریب آیا تو میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تو میں ابھی مطمئن ہو گئی اور کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ تو میں بھی بھول بھال گئی، لیکن اب میں چونک کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ یہ شخص جو میرے سامنے دولہا بنا بیٹھا تھا، یہ تو وہی تھا نوچی کے ساتھ محبت کا کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کیوں شادی کی اور یہ کیا واقعہ میں ایک ہجڑا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، اپنی اصلیت بتاؤ۔ ایک طرف تو تم میری بھتیجی نوشی کو دھوکہ دے رہے تھے، اس سے محبت کے دعوے کرتے رہے، اور اب دوسری طرف تم نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے شادی تمہاری بھتیجی کے کہنے پر ہی کی ہے۔ میں کون ہوں، کون نہیں، میری اصلیت کیا ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے تو اچھا ہو گیا کہ تمہاری شادی ہو گئی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ اور نوشی ملے ہوئے تھے؟ آخر نوشی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے ملتی رہی تھی۔ میں نے تب تو اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کی حلیہ بات چیت کے انداز اور حرکتوں سے مجھے صاف صاف پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی میں خواجہ سرا ہے۔ کہنے لگا تمہاری بھتیجی کو تمہاری شادی کی بہت فکر تھی، اس لیے تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کیا دھرا تو میری اپنی ہی بھتیجی کا تھا، اس میں میرے کسی اور کو کیا دوش دوں۔ اگلے دن وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے دروازے سے ہی کہہ دیا کہ واپس چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بولی پھوپھو میں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا، مجھے غلط مت سمجھو، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروا کر بالکل اچھا نہیں کیا، مگر یقین جانو میں نے یہ سب تمہارے اچھے کے لیے ہی کیا ہے۔ میں اب اس کی باتوں میں نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ میں اب تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی تم چاہے میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی کیا ہے، صرف کچھ دنوں کی ہی بات ہے، برداشت کر لو، پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیسی حقیقت؟ کہنے لگی میں ابھی نہیں بتا سکتی، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، انتظار کر لو، پھر سب کچھ تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ میں نے خاص مقصد سے تمہاری شادی اس خواجہ سرا سے کروائی ہے اور یہ سب کچھ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ تجھے کہہ کر چلی گئی، لیکن مجھے وسوسے اور پریشانی میں ڈال گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پر تو میں اس سے بدگمان ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہ سب کسی خاص وجہ سے ہی کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا خواجہ سرا شوہر اندر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی بھتیجی سے بدل نہ ہو، اور اس نے جو کیا اچھا ہی کیا، اس کام میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ کل کو جب تمہیں سب پتہ چلے گا تو تم اس پر فخر کرو گی۔ میں تو چکرا کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں آپس میں مل کر کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بھتیجی کو مزید کچھ بھی غلط کرنے سے مجھے روکنا ہوگا۔ میرے گھر والے تو جیسے میرے بوجھ سر سے اتار کر بہت ہی خوش تھے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ میرے دل پر کیا ہے، کیا بیت رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں کالج گئی تو میرے میز پر پھول پڑے تھے۔ اچانک مجھے اس پھولوں والے شخص کا خیال آیا جس نے کافی عرصہ ہوا مجھے پھول ہی بھیجنا چھوڑ دیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت جلد میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ تو وہ اب کہاں تھا؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، لیکن میں بھی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے لگی تھی۔ لیکن اب یہ سب سوچنے کا کیا فائدہ، اب تو میری شادی ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چوکیدار نے مجھے آ کر کہا کہ کوئی شخص آ کر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے گھر سے کوئی آیا ہوگا،
اس لیے میں نے دفتر میں ہی بلا لیا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور بلا شبہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ میری جتنی ہی تھی، لیکن میرے چونکنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی پھول تھے جیسے کہ مجھے ایک عرصے تک کوئی بھیجتا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو آپ کو پھول بھیجتا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں جانتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے کیسے واقف تھا اور مجھے کیوں پھول بھیجتا رہا تھا؟ کہنے لگا کہ آپ نوشی کی پھوپھو اور میں اس کا ٹیچر ہوں۔ آپ اس کے ساتھ کئی بار ہمارے کالج میں آ چکی تھی اور میں نے وہی آپ کو دیکھا تھا۔ پہلے ہی نظر میں آپ کی سنجیدگی اور پرتباری نے مجھے گرویدہ کر لیا تھا۔ میں نے نوشی سے روزانہ آپ کے بارے میں پوچھا کرنا تو اس نے میری دلچسپی لوٹ کر لی۔ میں تو ان پھولوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے سیدھا آپ کے گھر پر رشتہ بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر میرے باپ ملک سے باہر تھے اور میں انہی کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے خبر ملی کہ وہیں ان کا ایک حادثہ انتقال ہو گیا ہے، تو میں وہاں پر چلا گیا اور اتنا عرصہ اس لیے آپ سے کوئی رابطہ نہ کر سکا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ اتنا ہینڈسم اور اتنا اچھا شخص مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور آج سے نہیں کئی عرصے سے، اور یہ سب نوشی کو پتہ تھا، مگر پھر بھی اس نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ مجھے اس خواجہ سرا کے پلے باندھ دیا۔ اس کی باتوں کے جواب میں میرے منہ سے بس یہی نکلا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا، جیسے ساری دنیا ہی چھین لی گئی ہو۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نوشی سے وعدہ لیا تھا، میں نے اسے بتایا تھا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیچارہ دکھی دل سے چلا گیا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ نوشی نے اتنا غلط میرے ساتھ کیسے کر دیا؟ معاف تو میں بھی اسے کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو وہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پر مجھ سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا اور میں نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلی ہے۔ تمہارے ٹیچر مجھے پسند کرتے تھے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تم نے میری شادی اس سے کروا دی۔ وہ رونے لگی تو میرا وہ خواجہ سرا شوہر آگے بڑھ کر بولا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو بھی کیا تمہارے بچانے کی نیت سے کیا۔ اس نے اپنے سار کو بلا لیا تھا کہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے تمہیں روز پھول بھیجے کرے۔ یہ اپنے سر کی محبت سے واقف تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہوا کہ اسے یہ سب کرنا پڑا۔ تمہاری بھابھی اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لانا چاہتی تھی، اور تم جانتی ہو کہ اس کا بھائی کیسا ہے، 2 شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہے اور ایک نمبر کا آوارہ شخص ہے۔ اگر اس کا رشتہ آ جاتا تو تمہارے گھر والے اپنے دستور کے مطابق اسی کے ساتھ تمہیں بیاہ دیتے، کیونکہ وہی تمہارا پہلا رشتہ لانے والا ہوتا۔ نوشی کا وہ پہلا ٹیچر تمہارے لیے رشتہ لانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی وفات ہو گئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ اس کی واپسی میں جانے کتنی دیر لگ جاتی ہے، اور تمہارے بھابھی تو تمہیں نکالنے کے در پر تھی، اس لیے نوشی نے یہ پلان کیا کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کروا دے، تاکہ جب اس کا وہ سر واپس آ جائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری اسی کے ساتھ شادی ہو جائے۔ اگر میرے بجائے تمہاری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو وہ ہرگز بھی تمہیں چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا۔ تمہاری بھابھی اسی شام کو اپنے بھائی کا رشتہ لانے والی تھی، اس لیے نوشی نے مجھے صبح آنے کو کہا۔ نوشی کہنے لگی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں نے یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ یہ اگرچہ خواجہ سرا ہیں، لیکن انہوں نے کئی بار میری مدد کیا ہے، اور تب سے ہی میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے میں نے ان سے مدد مانگی، کیونکہ ایک عورت خواجہ سرا کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے آپ آسانی سے خلا یا طلاق لے کر سر سے شادی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر امی آپ کی شادی ماموں سے کروا دیتی تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ یہ سب ہمارے گھر کے اس فرسودہ رواج کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہ بتاتی آئی تھی کہ میرے سر واپس
آ چکے ہیں، وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور اب بیر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور ان کے نزدیک ظاہری خوبصورتی کچھ معنی نہیں رکھتی، اس لیے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تھا تو اسی وقت آپ کو پسند کر لیا تھا۔ یہ سب سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی اور نوشی کو گلے لگا لیا۔ اس نے اپنے سر کو بھی وہی بلا لیا اور اسی بھی ساری بات بتا دی۔ میں نے طلاق لے لی اور اپنی زندگی کا ایک نیا سرے سے آغاز کیا، جہاں اب صرف میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب نوشی کو اس رواج کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی، اور اس کے لیے جو کرنا پڑا وہ کروں گی۔